السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کئی ممالک میں ہنگامہ کرنے کے بعد کورونا وائرس کا اومیکرون ویرینٹ قومی دارالحکومت دہلی سمیت ملک میں پھیل گیا ہے۔ ایک طرف جہاں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں بھی کڑکتی سردی جاری ہے۔ اس سب کے درمیان جمعے کو دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دہلی آلودگی کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا۔ دارالحکومت دہلی میں تعمیراتی کاموں پر سے پابندی ہٹائے جانے کے صرف 4 دن بعد ایک بار پھر لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ جمعے کی صبح دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس پھر خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں ماہرین کا مشورہ ہے کہ جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو، آلودہ ہوا میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ فروری مارچ کے مہینے میں اتر پردیش، پنجاب سمیت ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن اس دوران ملک بھر میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بڑے پروگراموں پر پابندی لگائیں اور رات کے کرفیو جیسے اقدامات کریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مودی حکومت سے انتخابات کو 1 یا 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے اور ریاست میں انتخابی جلسوں پر پابندی لگانے کی بھی اپیل کی ہے۔ اتر پردیش انتخابات کی تاریخوں کا ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن سیاسی پارٹیاں انتخابی ریلیاں اور رتھ یاترا نکال کر ماحول بنانے میں مصروف ہیں۔ قائدین کے جلسے عام میں بڑی بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ حال ہی میں اتر پردیش میں کچھ ایسے ہی معاملے سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اتر پردیش الیکشن سے پہلے کورونا کی نئی لہر کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ سابق ایم پی ڈمپل یادو اور ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کی بیٹی چہارشنبے کو کورونا مثبت آئی تھی، تاہم اکھلیش یادو کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ ایسے میں احتیاط کے طور پر اکھلیش یادو نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 دن تک کسی بھی ریلی یا پروگرام میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے نئے قسم اومیکرون کے حوالے سے صورتحال آہستہ آہستہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں نئے ویرینٹ والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جمعے کی صبح تک یعنی آج صبح تک ملک میں اومیکرون مختلف قسم کے جملہ 358 کیسز پائے گئے ہیں۔ یہ نیا ورژن اب تک ملک کی 17 ریاستوں میں پھیل چکا ہے۔ ایک راحت کی بات یہ ہے کہ اب تک اس قسم کے 114 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اومیکرون کے سب سے زیادہ کیسز مہاراشٹر میں پائے گئے ہیں۔ یہاں اس قسم کے مریضوں کی تعداد 88 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی میں اب تک 67 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں حال ہی میں منعقدہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی اور ان کے خلاف ہتھیار استعمال کرنے کے لیے کھلے اعلانات کیے گئے، جس کی مختلف گوشوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ ترنمول کانگریس کے ایک لیڈر نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت بھی درج کی ہے۔ سوشل میڈیا میں دھرم سنسد کی گئی تقاریر منظر عام پر آ رہی ہے۔ ترنمول کانگریس لیڈر اور آر ٹی آئی کارکن ساکت گوکھلے نے شکایت درج کرائی ہے۔ اس دھرم سنسد میں ایک ہندو لیڈر پربودھانند گیری کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میانمار کی طرح ہماری پولیس، ہمارے سیاستدانوں، ہماری فوج اور ہر ہندو کو ہتھیار اٹھانا چاہیے اور صفائی ابھیان کرنا چاہیے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اتراکھنڈ پولیس نے ہریدوار میں دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن تیاگی اور دیگر کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اتراکھنڈ پولیس نے ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ پولیس نے ٹویٹر پر لکھا، سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مذہب کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کر کے نفرت پھیلانے کے وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن تیاگی اور دیگر کے خلاف کوتوالی ہریدوار میں دفعہ 153A IPC کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور قانونی کارروائیاں چل رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپوزیشن جماعتوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں نے گائے کے بارے میں بات کرنے کو گناہ بنا دیا ہے، لیکن یہ ہماری ماں ہے اور ہمارے لیے مقدس ہے۔ وزیراعظم 27 پروجیکٹ کے لیے سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان میں ایک ڈیری پروجیکٹ بھی شامل ہیں۔ اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات سے محض چند ماہ قبل ان پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا ہے، ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گائے اور بیل کے تعلق سے لطیفے بنانے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 8 کروڑ خاندانوں کی گزر بسر کا انحصار پشو دھن پر ہے۔ مودی نے کہا کہ گائے کے بارے میں بات کرنا، گوبر دھن کے بارے میں بات کرنا بعض لوگوں نے گناہ بنا دیا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے گائے گناہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے یہ ماں ہے اور مقدس ہے۔ پنجاب میں اسمبلی انتخابات سے قبل جمعرات کو لدھیانہ کی ایک ضلع عدالت کے احاطے میں بم دھماکہ ہوا، جس سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ عدالت کی عمارت کی دوسری منزل کے واش روم میں ہوا۔ دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ کمپلیکس کی ایک دیوار کو نقصان پہنچا اور احاطے میں پارک بعض گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے بعد پنجاب میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا، ضلع عدالت کام کر رہی تھی۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں جمعرات کو گڑبڑ کے دوران حق آزادی مذہب تحفظ بل منظور کر لیا گیا، جسے حرف عام میں مخالف تبدیلی مذہب بل کہا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی، مخالف عوام، مخالف دستور، مخالف غریب اور ظالمانہ قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسے کسی بھی وجہ سے منظور نہ کیا جائے اور واپس لیا جائے۔ JDS نے بھی اس بل کی مخالفت کی، جسے منگل کو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ بل کو زبانی ووٹ سے منظور کیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की शाम मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। ओमाइक्रॉन शक्ल के फैलाव पर तशवीश में इजाफे के दरमियान ये मीटिंग हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि मोदी ने आला सतह के इजलास में पूरे मुल्क में वबा की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस इजलास में सीनियर ओहदेदारों और माहिरीन ने शिरकत की। मीटिंग के बाद एक बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल और निज़ाम सेहत की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओमाइक्रॉन के पेश नज़र हमें चौकस और मोहतात रहना चाहिए। हुकूमत बदलती हुई सूरत-ए-हाल से आगाह है और सरगर्म इक़दाम कर रही है। मरकज़ रियासतों को इज़दादी इक़दाम और इंसराम में मदद दे रहा है। उन्होंने कहा कि मौसर ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीका अंदाजी में इजाफा नेज़ सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में बढ़ती तशवीश के दरमियान हुकूमत मध्य प्रदेश ने आज जुमेरात की रात से रियासत भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अवाम से खिताब में कहा कि ये एहतियाती इक़दाम है। उन्होंने अवाम को कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से तामील करने का मशवरा दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कुवैती वज़ारत सेहत के तर्जुमान अब्दुल्ला अल-सिन ने कहा है कि मुल्क में ओमाइक्रॉन के 12 नए केसेस की तस्दीक हुई है। मुतासरीन मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से कुवैत पहुंचे थे। कुवैती खबरसां इदारे कोरोना के मुताबिक ओमाइक्रॉन के मुतासरीन को हेल्थ आइसोलेशन में रख दिया गया है। वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर इक़दाम किए गए और वबाई असरात को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी तदाबीर इख्तियार कर ली गई है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमाइक्रॉन के यूरोप भर में फैलने के बाद यूरोपीय हुक्काम समाजी पाबंदियां दोबारा नाफिज कर रहे हैं। जर्मनी और पुर्तगाल ने वायरस फैलने के पेश नज़र क्रिसमस के बाद सख्त तर समाजी दूरी के निफाज का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि ओमाइक्रॉन कई यूरोपीय ममालिक में इस वक्त कोविड की सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली किस्म है। बरे-ए-आज़म यूरोप में आलमी इदारा सेहत के आला तरीन ओहदेदार हांस ग्लूक ने कहा कि मुतासरीन की तादाद में इजाफा यहाँ के ममालिक के निज़ाम सेहत को तबाही के करीब ला खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि एक और तूफ़ान आ रहा है और हुकूमतों को मुतासरीन की तादाद में खासे इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। जर्मनी ने ऐलान किया है कि 28 दिसंबर से निजी महफिलों में सिर्फ 10 लोगों की शिरकत की पाबंदी दोबारा नाफिज हो जाएगी, जबकि नाइट क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में नया इंतबाह जारी किया है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र तकरीबात को मुलतवी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने के लिए हॉलीडे इवेंट्स को मौक़र या मनसूख कर देना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट मनसूख करना एक ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर है। इनका यह भी कहना था कि आज जश्न मनाकर कल गम मनाने से बेहतर है कि हम कल ही जश्न मनाएं। शवाहिद मौजूद हैं कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक बयान में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने मुतनबा किया था कि लोग अब वबाई मर्ज़ के बदतरीन मरहले में दाखिल हो सकते हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट हम सभी के घरों पर दस्तक देने वाला है। तेलंगाना में ओमाइक्रॉन केसों में इजाफे के पेश नज़र अवाम में तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना के जिला राजन्ना सरसला के मुस्ताबाद मंडल के गौड़म में हाल ही में दुबई से आए एक शख्स के ओमाइक्रॉन मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद इसकी वालिदा और बहन की रिपोर्ट भी मुस्बित आई है, जिसके पेश नज़र मौज़ा में रज़ाकाराना तौर पर 10 दिन तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गाँव वालों ने फैसला किया है कि 10 दिनों तक ना ही कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई गाँव में दाखिल हो सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमाइक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र त्योहारों, क्रिसमस, सालनों और संक्रांति से कबल तहदीदात आयद की जाएँ। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन ताराक्रम जी पर मुश्तमिल एक बेंच ने कोरोना मसले पर दायर करदा मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को ओमाइक्रॉन के फैलाव को रोकने सख्त इक़दाम की हिदायत दी। ये वाज़ेह करते हुए कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट तेज़ी के साथ फैल रहा है, हाईकोर्ट ने रियासत को हिदायत दी कि वो आइंदा त्योहारों और तकारीब के पेश नज़र अवामी इज्तिमात पर तहदीदात आयद करें। बेंच ने हुकूमत तेलंगाना को यह भी हिदायत दी कि दूसरी रियासतों से जो मुसाफिरीन रियासत को आ रहे हैं, इनके भी मुआयने किए जाएँ। बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि त्योहारों और दीगर तकारीब के इनेकाद को रोकने या इनके तहदीदात के साथ इनेकाद को यकीनी बनाएं। हाईकोर्ट ने हुकूमत को इन अहकामात पर अमलावरी के लिए 2 दिन की मोहलत फराहम की है। हैदराबाद बहुत जल्द 100 मिलियन मुरब्बा फीट तिजारती जगह का हामिल हो जाएगा। फिलहाल शहर में 76 मिलियन मुरब्बा फीट तिजारती जगह मौजूद है और माबाकी जगह बहुत जल्द 40 IT पार्क्स में दस्तियाब होने वाली है, जिनके नाम तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। जहां मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेस के शोबे जात खातिर ख्वाह तरक्की कर रहे हैं और वहीं सबसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत IT और ITES शोबों को होने वाली है। 100 मिलियन मुरब्बा फीट तिजारती जगह वाला हैदराबाद चौथा शहर हो जाएगा। अब तक इस मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है, जहां 160 मिलियन मुरब्बा फीट तिजारती जगह दस्तियाब है। शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने की साजिशी मुहिम के दौरान मरकजी मुमलिकती वजीर रेलवे राव साहब वानवे ने भी हिमायत की और कहा कि इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
مرکزی مملکتی وزیر ریلوے نے مہاراشٹر میں RSS ہیڈ کوارٹر نردوڑا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کا نام تبدیل کر کے بھاگیہ نگر رکھنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیرونی حملہ آوروں نے ہندوؤں کے جذبات مجروح کرتے ہوئے جن شہروں کے نام تبدیل کیے تھے، دوبارہ ان شہروں کے حقیقی نام رکھنے میں برائی کیا ہے؟ شہر حیدرآباد کو قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ ایسے میں مرکزی مملکتی وزیر ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے ہمارے شہروں کے نام تبدیل کیے، ناقابل فہم اور محض اشتعال انگیز بات ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ ریلوے نے کہا کہ آزاد ہندوستان میں ہندوؤں کے جذبات کا احترام کر کے شہروں کا نام تبدیل کر رہے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزرے کہ آئندہ سال جنوری کے پہلے ہفتے میں اس تاریخی شہر حیدرآباد کے دامن میں RSS کا 3 روزہ رابطہ اجلاس منعقد ہونے والا ہے۔ RSS نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کے بجائے بھاگیہ نگر تحریر کیا ہے۔ تب سے سوشل میڈیا میں حیدرآباد کے نام کی تبدیلی کے لیے ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ RSS سنگھ پریوار اور BJP کے قائدین کو مسلم ناموں کے شہر کھٹکنے لگے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارمز پر مہم چلاتے ہوئے ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں مسلم ناموں کے شہر، ریلوے اسٹیشنز اور سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کے بعد سنگھ پریوار تلنگانہ میں BJP کو سیاسی فائدہ پہنچانے حضور نظام کو بدنام کرتی رہی ہے اور اب حیدرآباد، نظام آباد، کریم نگر، محبوب نگر، عادل آباد کے نام تبدیل کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں جاوا ویب ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، سرورلیٹ اینڈ JSP کی ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ کورس 30 دن پر مشتمل تیار کیا گیا ہے۔ کورس کا آغاز 27 دسمبر 2021 سے کیا جا رہا ہے۔ کورس کے لیے ایک ڈیمو کلاس رکھی گئی ہے جو 26 دسمبر 2021 کو شام 4 بجے سے 5 بجے تک احاطے سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں منعقد کیا گیا ہے۔ خواہش مند امیدواروں سے استفادہ کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں۔ نمبرات ہیں 9000191481، 9000191481، 9393876978۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔